اہم خبر شامل کریں۔ مبینہ آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف آئینی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسیب، بتائے گا یہ مبینہ آڈیو لیکس کا معاملہ تھا اور فیصلے کو محفوظ کیا گیا ہے؟ جی بالکل، یہ مبینہ آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف عمران خان سمیت دیگر کی آئینی درخواستوں کے اوپر یہ آج سماعت ہوئی تھی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی تھی۔ آج عدالت کی جانب سے وکلاء کے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس میں کہا گیا ہے کہ آج ہی مناسب حکم نامہ وہ جاری کیا جائے گا۔ آڈیو لیکس کیس میں عبوری حکم بھی جاری کریں گے۔ بظاہر آڈیو لیکس کمیشن کی تشکیل کے نوٹیفیکیشن میں غلطیاں ہیں اور بادیوں نظر میں آڈیو لیکس کمیشن عدلیہ کی اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، جبکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آئین عدلیہ کو مکمل آزادی دیتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے خلاف دائر جو درخواستیں ہیں ان کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے اور مختصر عبوری حکم نامہ جاری کریں گے۔ جو تحقیقات اداروں نے کرنی تھی وہ ججز کے سپرد کر دی گئی ہے اور ہمارے پاس کوئی اور ڈھانچہ نہیں ہے، صرف اخلاقی اور انصاف کی طاقت ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ اگر سماعت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سماعت کے آغاز میں اٹارنی جنرل جو ہیں وہ عدالت کے روسٹرم پر آئے اور ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا اور استدعا کی گئی کہ چیف صاحب کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر اعتراض اٹھایا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا، ریمارکس دیے گئے، استدعا کی گئی کہ اگر مناسب سمجھیں تو آپ اس بینچ کا حصہ نہ رہیں، جس کے اوپر چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ آپ کا مطلب ہے کہ میں بینچ سے الگ ہو جاؤں۔ آپ کی درخواست قابل احترام ہے، عدلیہ وفاقی حکومت کے ماتحت نہیں آتی۔ چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس میں یہ بھی کہا گیا کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ آپ اعتراض اٹھائیں گے، میں تیار ہو کر آیا تھا، مہربانی کر کے حکومت کو سمجھائیں، آئینی اقدار کا احترام کریں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ججز کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس میں یہ بھی کہا گیا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کی ایک بات اچھی ہوئی ہے کہ عدلیہ کے خلاف جو بیان بازی ہو رہی تھی وہ بند ہو چکی ہے۔ عدالت کی جانب سے اٹارنی جنرل کو بیٹھنے کا کہا گیا اور جس کے بعد جو درخواست گزار تھے عابد زبیری، ان کے وکیل شعیب شاہین روسٹرم پر آئے اور ان کی جانب سے یہ سپریم کورٹ کے مختلف پرانے فیصلوں کا حوالہ بھی دیا گیا اور ان کی جانب سے ایک انتہائی اہم پوائنٹ اٹھایا گیا جو کہ ان کی جانب سے دلائل کے اندر کہا گیا کہ کسی بھی حاضر سروس جج کو کمیشن میں تعینات کرنے سے پہلے چیف جسٹس کو مشاورت ضروری ہوتی ہے اور کسی پرائیویٹ شخص کی کو بھی کمیشن میں لگانے سے پہلے مشاورت ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس نے جوڈیشل کارروائی کرنی ہوتی ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس میں کہا گیا کہ معاملے کی وضاحت دی جا سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل وفاقی حکومت عدلیہ کے معاملات میں وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس میں یہ بھی کہا گیا کہ انکوائری کمیشن میں حکومت نے خود ججز تجویز کیے ہیں۔ اس سے پہلے 3 نوٹیفیکیشن میں حکومت نے ججز تجویز کیے جنہیں بعد میں واپس کر لیا گیا۔ جو درخواست گزار کے جو وکیل تھے شعیب شاہین، ان کی جانب سے دلائل میں ایک اور پوائنٹ جو اہم اٹھایا گیا تھا وہ فون ٹیپنگ کے حوالے سے تھا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فون ٹیپنگ بذات خود غیر آئینی عمل ہے۔ انکوائری کمیشن کے ضابطۂ کار میں کہیں نہیں لکھا کہ فون کس نے ٹیپ کیے ہیں۔ حکومت تاثر دے رہی ہے کہ فون ٹیپنگ کا جو عمل ہے وہ درست ہے۔ شعیب شاہین کا یہ کہنا تھا کہ حکومت تسلیم کرے کہ ہماری کس ایجنسی نے وہ فون ٹیپنگ کی ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ فون ٹیپنگ پر بے نظیر بھٹو حکومت کیس بھی موجود ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں بھی اصول طے کیے گئے تھے۔ تو یہ دلائل دیے گئے تھے جس کے بعد عدالت کی جانب سے فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ آج ہی مناسب حکم جاری کریں گے اور آڈیو لیکس کیس میں عبوری حکم پر بھی جاری کریں گے، عبوری حکم نامہ وہ جاری کریں گے۔ بظاہر آڈیو لیکس کمیشن کی تشکیل کے نوٹیفیکیشن میں غلطیاں نظر آتی ہیں۔ تو یہ آج کی اہم کارروائی تھی جس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ آج کی اہم کارروائی تھی جس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر میں فیصلہ سنا بھی دیا جائے گا۔ حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ۔